اور ملتے نہیں جہاں میں اب غم گسار انسان، ملتے نہیں جہاں میں اب غم گسار انسان، کب سے بھٹک رہے ہیں یہ بے شمار انسان، ملتے نہیں جہاں میں اب غم گسار انسان، کب سے بھٹک رہے ہیں یہ بے شمار انسان، ملتا نہیں کہیں بھی دل کو سکون کوئی، ہر سمت دیکھتی ہوں میں بے قرار انسان، مفہوم دشمنی کا مفہوم دشمنی کا ازبر ہے سب کو لیکن کرتا نہیں کسی سے اب سچا پیار انسان، ملتے ہیں جان لیوا لاکھوں جہاں میں لیکن ایسا نہیں جو کر دے خود کو نثار انسان، تزئین گلستاں بھی امکان میں ہے اس کے چاہے تو پیدا کر دے زیبی بہار انسان، تزئین گلستاں بھی امکان میں ہے اس کے چاہے تو پیدا کر دے زیبی بہار انسان۔ اور اسی ایجادات میں ہماری ایک نئی ایجاد ہے انٹرنیٹ کی دنیا۔ گھر میں سب سو چکے تھے، انور نے نیٹ آن کیا، وہ کیمرہ آن کرنے کی کوشش کرنے لگا، نیٹ بہت سلو تھا، کیمرہ کھل نہیں رہا تھا، وہ اپنے خیالوں میں گم ہو گیا اور خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، نیٹ کی دنیا بھی کیا نرالی ہے، بہت چاہت خوشی مستی والی ہے، اور پھر یکلخت وہی اندھیرا وہی وائرس، میل فیمیل دوستی کا وائرس، اپنی زندگی بھر کی گھٹن، اپنی مجبوری بے بسی کی چبن، سب انڈیل دو سائبر فونک پکچر ایکس میں، کیسی کیسی اصطلاحیں ہیں، کیسی کیسی آسانیاں ہیں، نہ کوئی سزا نہ قید نہ بدنامی کا ڈر، نہ شادی کی جھنجھٹ نہ خوف زمانہ نہ رسوائی نہ جیل، نہ دولت نہ خوبصورتی کی ضرورت، اور ویسے بھی شادی اتنی آسان ہے کیا آپ کے معاشرے میں؟ لڑکے کو جہیز چاہیے، خوبصورتی، لمبا قد، اسٹیٹس، اب کتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں وسط ایشیا میں، شاید 90% تو نہیں، اور 10% ہیں تو کیا وہ دوسری شرائط پر بھی پوری اترتی ہیں؟ نہیں نا، تو پھر وہ کیا کریں؟ شادی نہ ہو تو پھر بیوائیں مطلقہ، اپنے شوہروں سے غیر مطمئن عورتیں، یا گھروں میں تنہا رہنے والی شوہروں کے بغیر عورتیں، اور وہ جن کے شوہر ملک سے باہر روزگار پر ہے، وہ سب عورتیں، حبس و گھٹن، بے چارگی، رات دن کے تانے تشنے، تنہائی، بے چینی، بے بسی، ضرورتیں ہی ضرورتیں، کس کو بتائیں وہ اپنے ذہن و دل کی حالت، زباں پر پہرے، رسوم و رواج، اخلاقی پابندیاں، اور پھر دوسری جانب ایسے بے شمار مرد، جواں لڑکے، نوعمر، میچور، وہ بوڑھے جو دھتکارے گئے، اپنی عمر کی ہنسی اڑاتے ہوئے سماج کے تھپیڑوں سے، جوانی میں بوڑھے نظر آنے والے چچا، بزرگوار، انکل، ایک جم غفیر ہے ایسے انسانوں کا، MBA، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں، صحافی، شاعر و ادیب، 8ویں 10ویں اور کالج کی حدود میں قدم رکھتے لڑکے لڑکیاں، ایک عمر سے نوکریوں کی تلاش میں، پیسہ جوڑنے کی جستجو میں، بوڑھے ہوتے ہوئے لڑکے لڑکیاں، انور کی سوچ ہوا کی دوش پر پرواز کرتی چلی جا رہی تھی، وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا، یہ سب آخر کیا کریں؟ ایک بڑا خاندان، 3-4 بہنوں کی شادی، چھوٹا سا گھر، چھوٹا سا کرائے کا گھر، سفید پوشی، گھر کے اخراجات، باپ کی آمدن کہاں اتنی کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے کچھ جمع ہو سکے، اب یہ کام تو بھائیوں نے کرنا ہے نا، پہلے پڑھائی پھر نوکری کی تلاش، سال بہ سال بیتتے جاتے ہیں، اور نوکری ہوئی تو بہنوں کی شادی، ان کے رشتوں کا انتظار، سال بہ سال گزرے، نیٹ، فلمیں، دوست، گانے، ڈرامے، پوسٹر، رسائل، کیسٹ، موبائل، آئی پیڈ، اب تو زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، ہر بات سمجھ میں آ گئی ہے، آمدنی بڑھتی نہیں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، پیسہ جڑتا نہیں، بہنوں کی شادی ہو تو بھائیوں کی شادی کا کوئی سوچے، اور پھر وہ تو لڑکے ہیں، اماں ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، باپ کا بازو، اور شادی لڑکوں کی کون سی جلدی ہے، 25 30 35 برس، اب تو عادت سی ہو گئی ہے، اپنے آپ کو سمجھا لینے کی، کوئی نہ کوئی راستہ ہو، محفوظ راستہ، بہت گھٹن ہے، بیزاریت ہے زندگی سے، ایک روٹین، سب کی ضرورت صرف پیسہ، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا،
खुद ही समझना होगा, कब तक खुद से लड़ना होगा। ये ज़िंदगी, इसकी रूह, जिस्म के तकाज़े, मजबूरियाँ, ज़िम्मेदारियाँ और एक नाम नहाद इस्लामी फलाही जमहूरी माशरा, जना, कैद, रुसवाई, तन्हाई, शर्मिंदगी, बदनामी, चाहे अमलन कुछ भी ना हो, पर कोई तो हो जो महसूस कर सके, दोस्त बन सके। जिस्म की ज़बां, फ़िक्र की परवाज़, रूह की प्यास महसूस कर सके। ज़िंदगी को कोई तो ख्वाब दे, जज्बात का लफ्ज़ी तबादला ख्याल हो, नफ्स का बेलगाम घोड़ा काबू में नहीं। आखिर कब तक बड़ी उम्र को रोकते, बढ़ती उम्र को रोकते, नफ्स को कैद में डालते। नमाज, रोज़े, इज्तिमा, मजालिस, मुज़ाकरे, तन्हा होते ही, अंधेरा फैलते ही घुटन के बढ़ते हैं साए, और सब के सब वज़ाइफ बेमकसद हो जाते हैं। रूह जिस्म से बाहर निकलने को तड़पती है। कोई तो हम ख्याल हो, कोई तो समझ सके, कोई तो जान ले। ये दर्द, कर्ब, हब्स, बेबसी, बेचारगी कितना बड़ा नाम है। बहुत मशहूर व मारूफ हैं। आला जहन, तालीम याफ्ता, संजीदा, खुश लिबास, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट, प्रोड्यूसर या मैट्रिक, इंटर या मजदूर, दुकानदार, मोची, किसान, फ़कीर, गरीब, सहाफ़ी, शायर, अदीब, पारसा, वली, फरिश्ता, पर अंदर से वही आदम, वही इंसान, वही बशर जो गंदम के बिना जी नहीं सकता। आदम और हव्वा के रिश्ते से जुड़ा, बहुत कमज़ोर, बेबस, शैतान और फरिश्ते की मिट्टी की इस अमेजिश से बना। जूस, फल, गोश्त, बिरयानी, ब्रोस, बारबेक्यू, शराब, सिगरेट, चर्स, हेरोइन, हर नशा बेअसर। जिस्म के तकाज़ों, इंसानी ज़रूरतों के सामने सब बेमसरफ़। फिर एक ही हल, बहुत महफूज हल। साइंसी इजादात ने सब कुछ आसान कर दिया है। ये नेट, ये फ़ोन सेल, बग़ैर देखे बिना मिले सारे मसले हल बातचीत से। घर बैठे रात गए किसी कैफ़े में, जब सब महवे ख्वाब हों तो कोई ना कोई तो हो जो तन्हाई का साथ दे। हाँ, बस यही नेट एक आर्जी तसल्ली, एक खूबसूरत सैराब, यही नेट की दुनिया। अनवर जज्बात की रौ से निकला तो पसीने से शराबूर था। पशेमानी और शर्मिंदगी, इंटरनेट का कैमरा ऑन हो चुका था और सामने स्क्रीन पर वो फटी फटी आंखों से अपनी बहन गजाला को देख रहा था। तो बस